بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج آج کا جو پروگرام ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں معرفت کی باتیں، اور ہمارے ساتھ حسب معمول آج کے مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پچھلے موضوع کو ہی ہم لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح پچھلا موضوع تھا کہ روحانیت میں جو مرشد کا ایک کردار ہوتا ہے اور مرشد بطور ماہر نفسیات، تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی اور روحانی نشو و نما میں انسانی نفسیات کا کردار اور نفسیاتی نشو و نما میں روحانیت کا کردار۔ تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے یہ لازم و ملزوم اگر نہ کہا جائے تو کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں کہ روحانیت کے راستے پر چل کے، تصوف کے راستے پر چل کے کس طرح آپ اپنی نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی نفسیات کو بہتر بنا لیں تو وہ کیسے روحانیت میں ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، وطن عزیز میں پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، اور ہم جیسا کہ تذکرہ کر رہے تھے کہ مشکلات اور مصائب قوموں پہ جو آتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ زندگی میں جو آتے ہیں، ہم پچھلی اقساط میں مکالمات میں اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، کہ آزمائے جاؤ گے۔ اب ایک تو ہے آزمائش، اور قومی سطح پہ دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے تو بہت زیادہ رجوع کیا کرتے تھے باری تعالیٰ کی جانب۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہ ہم ڈریں، کیونکہ پچھلی قوموں پہ عذاب آئے، قہر الہی آیا، رب العزت کا جلال آیا حرکت میں، اور اس میں قہار اور جلال ہمیں اس نسبت سے آج جو سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی ہے، اور نفسیاتی طور پہ تدریج اور ارتقاء ہے، اور دانش جو انسانی ہے، اللہ کی امانت، یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تین دائرے ہیں میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اس شعبے کے ظاہر رائل انسٹیٹیوٹ سے متعلق ہے نفسیات کے، تو اپنے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے تین دائرے ہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بڑا نام ہے جنہوں نے منہاج القرآن فلسفی کو مرتب کیا، اور قرآن اور عصر حاضر کے حوالے سے چیلنجز کا ذکر کیا۔ سبحان ظاہر ہے اللہ، آج سبحان بھی اللہ۔ ہم ظاہر ہے آج بھی ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ اب میں اس کو مختصر کروں گا کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مختلف ڈائمینشنز پہ بات نفسیاتی حوالے سے کی، تو ہمارے ناظرین اور سامعین کو فی قسط اتنا ہو کہ موجودہ عصری جو آبجیکٹو پرابلمز ہیں، معروضی صورتحال جو ہے اس پہ بھی ہماری نظر ہو، لیکن داخل اور موضوعی صورتحال جو قلبی اور روحانی اور باطنی، اس ڈیولپمنٹ پہ ہم نے نفسیات کے حوالے سے جو ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چینل کے حوالے سے بات فوکس کی ہے، اور اس طرح فوکس کی ہے کہ امام غزالی اساتذہ سے اور اساتذہ امام غزالی سے الگ نہیں۔ اب میں جوڑوں گا ڈاکٹر برہان احمد فاروقی سے امام غزالی حجت الاسلام کو،
انہی مسائل کا ذکر بعد میں ہم کریں گے مختصر انداز میں. کوشش میں کروں گا انتہائی اختصار سے ہو جائے، کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ وسیع تو بہت ہے ٹاپک، ہم نے اسے مختصر کرنا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں تمام اساتذہ کرام ان سے رجوع فرمایا، ایک علم اور دانش کی انتہا کو پہنچے. اس کے بعد المنقذ من الضلال، اجالوں کا سفر، روشنیوں کا سفر، اندھیروں سے اجالوں کا سفر، گمراہیوں سے ہدایت کا سفر، ضلالتوں سے، نفس کی ضلالتوں سے روح کی بالیدگی کا سفر، اور ارتقاء اور ہدایت کا سفر، اور اہدنا الصراط المستقیم اس کا سفر، انعمت علیہم کا سفر. لیکن المنقذ من الضلال، یہ دلال جو ہے اس پہ دال ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. اور اس کی یہ بکلٹ چھوٹی سی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا. اس کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غزالی جو علم کو کہتا ہے کہ اس سے خدا نہیں ملا، خدا کی سمجھ نہیں آئی، کم از کم حرفیات خداوند کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مسئلہ چلا ہوا تھا اس زمانے میں خلق قرآن کا، اور ان کا روحانیت سے سمجھ آتی ہے. اب انجوائے کریں گے آپ، ہم ظاہر میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے یہ باتیں ایکسچینج ہو رہی ہیں، اور ہمارے دوستوں کے لیے بھی یہ باتیں. قوت القلوب پڑھا، قوت القلوب کتاب کا کہا گیا، آپ کو ایڈوائز کیا گیا، اس سے آپ کا جو خلجان تھا، جس سے آپ کے ذہن اور جسم میں بحران پیدا ہو گیا تھا، سائیکوسمیٹک اثرات ظاہر ہونے لگ گئے تھے. امام غزالی حجت الاسلام پہ وہ تنہائیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو، تم بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، انالیسس کر سکتے ہو. یعنی ہم وہ روحانی بصیرت کے ساتھ دیکھ کے جو فزیکل فنامنا آف سائیکالوجی ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے انہوں نے روحانیت کا ایک منشور دیا. اور مزے کی بات ہے، تو ہمارے احباب کے علم میں اخیال علوم جو ہے کتنے سو سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی. یورپ نے ان سے یہ نفسیات اسلام سیکھا، اور یہ احیال علوم الدین، ہم نے تو اسلام کے مبلغ کی حیثیت سے غزالی کو دیکھا. اب غزالی بحیثیت صوفی ماسٹر سامنے آتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گیا فلسفہ، تلقین غزالی نہ رہی. تلقین غزالی، اس پہ اشفاق صاحب نے پروگرام تلقین شاہ، تلقین غزالی نے رہی واہ ہے، واہ. تلقین شاہ کو ریڈیو کا پروگرام کیا تھا، اور وہ بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ سے انسپائر ہو کے. تو نور والوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جو فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی روحانی وارداتیں ہوئی ہیں. وہ جو اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے تھے، تو اس وقت ایک مجذوب بار بیٹھا ہوا تھا، وہ سٹکس کو ایسے 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 کرتا تھا جیسے ڈانڈیا ڈانس میں نہیں کیا جاتا، سٹکس کو مارا جاتا ہے. وہ اس سٹک کے ٹکرانے سے مجذوب کے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ وحدت کے نقطے سمجھ آئے کہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے. اب بہت حیرت کی بات ہے. پھر اگلا چیپٹر باتوں پہ پھنسے پھر گئے، اور پھر اس نے مجذوب نے ایسے ایسے کیا. اب یہ مجذوب سالک اور سالک مجذوب والی باتیں ہم کر چکے ہیں. جب چاہتے ہیں سمجھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سمجھتے ہیں، جب چاہتے ہیں فیض بانٹتے ہیں، تو وہ مخلوق میں آ جاتے ہیں. جیسے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا 100واں عرس ہو رہا ہے، اور ان ایام میں جاری ہے، اور یوسف نگر میں بابا صاحب سرکار شاہ محمود یوسفی مدظ اللہ علی، ان کی سربراہی میں ہم نے پرسوں منایا. اور رات بھر وہ قوالی وغیرہ بھی ہوتی ہے یوسف نگر میں، وہ پورا جیسے اعلیٰ حضرت الویل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں کہ سلوک اور جذب کے درمیان مابین عقل و دانش کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. برہان احمد فاروقی صاحب جس مجذوب سے سیکھ رہے ہیں، وہ موڈ اور میتھڈ اس نفسیات کے بننے میں کتنا اعتماد عطا کرتا ہے کہ مابعد طبیعتی چیزیں نظر آتی ہیں، مشاہداتی طور پہ آبزرویبل ہو جاتی ہیں. آبزرور کریٹڈ ریئلٹی سائنس کی یہ
क्रिएटर्स क्रिएटेड रियलिटी CCR बन जाती है। OCR जो साइंस की फिजिक्स वालों मोनिस्टिक फिजिक्स में कहते हैं। अब ये मोनिस्टिक में भी वहदत का एक है मैक्रोकाज माइक्रोकाज, यही गजाली बता रहा है अपनी किताब में, जिसकी तरफ हम चलने लगे हैं, और वो है आपकी मिनहाजुल आबिदीन। अब गजाली ने उसमें जो बातें की हैं, अब कौम सैलाबी सूरत हाल में हो, हमारी जात तूफानी सूरत हाल में गिरी हो, हल कुछ नहीं है सिवाय इसके कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जो किया तो अजाब टल गया। अब मैं एक पहलू पे तवज्जो दे रहा हूँ, यानी आयत करीमा वाला पहलू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इनफरादी है, वो इनफरादी इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अल्लाह ताला ने करवाया बराह रास्त पैगंबर को, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हम आदम अलैहिस्सलाम को इल्जाम नहीं दे सकते, यानी किसी भी पैगंबर, इवन वली अल्लाह के, और अल्लाह वली है उनका जो मुत्तकी है, हम किसी वली पे उस माने में और इस माने में, यानी खालिक के माने में और मखलूक के माने में, जिसमें अल्लाह हिदायत देता है और हमारे लिए मुर्शिद बनाता है। एक्चुअली ये वो नफ्स के माहिर हैं कि नफ्सियात का फिजिकल फिनोमेना वाला लफ्ज, जो इधर हम ब्रेन साइंसेस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, ब्रेन काम कैसे कर रहा है। गजाली ने उस डायमेंशन की बात की है जो आज क्वांटम लेवल पे 11th डायमेंशन तक इंसान पहुंचा है, दूसरी से तीसरी और तीसरी के बाद तो रूहानी बंदा मुसाफिर हो सकता है इन 11 का। फिजिकल फिनोमेना में सब कहते हैं साइंटिस्ट, फिजिक्स वाले मोनिस्टिक में भी OCR पॉसिबल नहीं है उनका, उसको मैथमेटिकल जुबान में उन्होंने किया है, जैसे कि शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारत की जबान इस्तेमाल की, उसके लिए इस्तिलाहात मुरतब किए। अब मैं आता हूं कि इतनी रूहानी तजर्बात के बाद मुजद्दद कंसेप्शन ऑफ तौहीद पे वो स्टिक मजजूब मारा करता था, और डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी मुजद्दद कंसेप्शन ऑफ तौहीद, यानी जो वहदत का है और जो शहादत का है, मजजूब दरमियान में आ रहा है। अब बहुत सारे वाकयात तेली के भी हैं, मदारस के बच्चे बहस कर रहे थे कि मेराज में कैसे गुजरे होंगे फिजिकल फिनोमेना से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजजूब देख रहा था, और तलबा मुजब्जब हो चुके थे, बड़ा खतरा था। मुजब्जबीन बैन जालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ना इधर के ना उधर के, खतरा था दीन का ईमान का। यहाँ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए सूफी मुर्शिद सालिक हम तलबा जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे काम आते हैं, और एक ऐसी दलील अल्लाह ताला हमारे सामने लाता है, क्या पता हमारे हाथों से हो जाए और उसे मखलूक करामत कह दे, और ये दिन रात में कई मरतबा होता रहता है। जैसे हम बातें ही कर रहे हैं, ये भी तो एक करामत है। ये फैजान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि असरे हाजिर में जरूरत के तहत लोगों को कंस्ट्रक्टिव मेथड के अंदर हम ये बताएं हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर पर्सनैलिटी, हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर माइंड, हाउ यू कैन एनालाइज, हाउ कैन यू समराइज। और गजाली ने तो उसको कैटेगराइज किया है, दर्जा बंदी की है, उसको कैटेगरिकल अंदाज में किया, कैटेगरीज और दर्जा बंदी का इल्म गजाली ने जाहिर किया है। अल मुनक़िज़ु मिन अज़्ज़लाल के इतने छोटे बुकलेट मैनुअल, ये मैनुअल है, मैनुअल स्टूडेंट्स का असर हाजिर में, अगर कोई नफ्सियात का उस्ताद ऐसे नहीं पढ़ता तो वो उस्ताद कामिल नहीं हो सकता, शागिर्द नहीं पढ़ता तो तालिब इल्म कंप्लीट नहीं हो सकता। अब मैं इन सारी बातों को पहले लेवल पे हम जमा करें तो इस सैलाबी सूरत हाल में और इस इम्तिहान की घड़ी में और दुनिया पे ऐसे आजमाइशें और उतर रही हैं, अल्लाह माफ करे, रुजू तौबा के बगैर, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम का पहलू कौम का किया, बचत के इम्कानात, सिर्फ कौम तौबा में गिर जाए तो बचत है। डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी साहब, अब जो बात मैं करने लगा हूं कि इस सारे रूहानी फेजेस को ऑब्जर्व करते हुए, देखें फिलॉसफी में उन्होंने ये बातें नहीं लिखी, तमहीद में और बताई हैं कि ये मैं समझा कैसे हूं, ये मैंने लिखा कैसे है। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है इख्तलाफ वाला, वजूद और शहूद के मामलात का, इसको मजजूब ही समझा सकता है जिसे कुदरत ने कुदरत इलाहिया बख्शी हुई हो। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ,
غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، یہ وہی کر سکتا ہے جن پہ ید اللہ فوق ایدیہم، جن کے ہاتھ آج ہم نے آپ نے مرشد کے ہاتھ میں دی، اور یہ سلسلہ کڑی چلتی، سلسلہ ٹوٹتا نہیں، زنجیر ٹوٹتی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ میرا۔ اب فلسفے کی زبان میں پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نفسیات کے طلبہ کو، اساتذہ کو، کہ میٹا فزیکل ریالٹیز کیا ہے، مابعد طبیعاتی فزکس کے بعد روحانیت، یہ ظاہری فزیکل قلب کے بعد کیوں فیلئر ہوتا ہے، کہاں سے کنیکشن ختم ہوتا ہے، کیوں مردے کو 7 اپ آفر کریں تو وہ نہیں پی سکتا، کیوں برگر نہیں کھا سکتا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا چیز نکل جاتی ہے، اور اوتی تم العلم الا قلیلا روح کے بعد میں۔ لیکن غزالی نے اس چیپٹر میں ہمیں چھیڑا ہے، اور اور برہان احمد فاروقی صاحب نے فلسافیکل چیئر پہ پنجاب میں بیٹھ کے اس کو کہا ہے 3 دائرے ہیں۔ اب میں اس نفسیات کی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، کہ سیلابی صورتحال میں، طوفانی صورتحال میں، عذاب کا خطرہ ہو، ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا آزمائش ہے، یا وہ آزما کے ٹیسٹ لے کے ہمیں کوالیفائی کرنا چاہتا ہے ہائر ڈگری کے لیے، ہماری سائیکی کو اگلے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے، جیسا کہ آپ اس کی نفسیات کے ڈیولپمنٹ کی، گریجول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، پرسنالٹی کے مختلف اینگل سے، زاویوں سے ہم روحانی زاویے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہ برہان احمد فاروقی صاحب روحانیت سے ظاہر ہے۔ میں نے جو واقعہ عرض کیا کہ وہ مرد خضر بھی انہیں عطا کر دیا گیا تھیسس لکھنے کے لیے پی ایچ ڈی کا، تو اور یہ کو معمولی بندہ بھی نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایک ان کے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کو معمولی بندہ اور شخصیت اور سبحان استاد اللہ. نہیں، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے، شیخ الاسلام جیسے بندے ان کے اسٹوڈنٹ رہے اور فخر کرتے، اور نام ان سے اپنی تحریک کا انہوں نے منہاج القرآن ان سے مانگ کے لیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ 3 باتیں ٹوٹل، ڈاکٹر صاحب 3 دائرے ہیں، 3 سرکلز ہیں، اور ابن عربی شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تو نے کبھی دائرہ بنایا ہے؟ وہ نون والقلم پہ بات کرتے ہیں، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے، کہتے تو دائرہ بنا، تجھے ذات باری تعالیٰ اپنے دائروں کے اندر نظر آئے گی۔ برہان احمد فاروقی صاحب نے یہ دائرے کا راز لیا۔ 3 دائرے کون سے ہیں، اس کو مختصر کر کے بات کو آگے چلتے ہیں دوبارہ بزرگان دین کی طرف۔ لیکن فلسفے اور سائیکالوجی کے ان ماسٹرز کا جس نے اس پچھلے پورے ایرا میں منہاج القرآن کتاب دی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں ایک ہے آپ کی انفرادی زندگی کا نصب العین۔ میں نے شیخ اکبر کے علوم کی روشنی میں اس کو جو میں انٹیوٹیولی وجدانی طور پہ میں نے اس کو دائرہ سمجھا۔ ایک دائرہ ہے انفرادی زندگی کا نصب العین، پرسنل، ایک ہے قومی زندگی کا نصب العین، نیشنل لائف جو ہے نا، اقوام عالم میں مسلم قوم کا مقام مرتبہ ظاہر ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال حکیم الامت نے جو پہلے فرما دیا انڈیویجول نصب العین پورا کر، پھر قومی نصب العین لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت والا، یہ قومی ہے۔ اب یہ اٹھے گا تو امام صرف اپنی قوم کا نہیں ہوگا، متقین کے امام کی تو ہم دعا کرتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں نمازوں میں۔ تیسرا ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل لائف کا نصب العین۔ نصب العین ہمارے بچے سے کنفیوز نہ ہو، نصب العین ماٹو آف دا لائف، منشور، کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، ملا کے بانڈنگ کرتا ہے لائف کی۔ ایک ہے اللہ کے سامنے بحیثیت فرد نماز میں حاضر ہونا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خودی سے جوڑے ہیں نظریے سے، تو اسرار خودی، سیکرٹس آف دا سیلف، یہی سائیکالوجی کی سیلف ایکچوئلائزیشن ہے۔ سیلف ایکچوئلائزیشن، اپنی ذات کو ایکچولائز کرنا، اسی سے اوپر بڑھتا ہے بندہ۔ تو ہم مذہبی زبان میں کہیں تو ذاتی عبادات جو اللہ نے ہم پہ ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن ایک درجہ اوپر روحانیت میں کہا جاتا ہے خدمت کر مخلوق کی۔ ہر کوئی آپ میں سے رعیت رکھتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، مسئول رہے گا، وہ سوال کیا جائے گا اس سے رعیت کا، یعنی جس لیول پہ آپ ہیں اسی لیول پہ سوال ہوگا۔ اگر آپ انٹرنیشنل رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قومی ہیں، آپ کو اتنا ہوگا۔
اب گھر کے ہیں، کنبے کے ہیں، قبیلے کے ہیں، ملک ہیں، مشر ہے، پشتوں میں مشر کہتے ہیں، بلوچی سردار ہیں، وڈیرے ہیں پنجاب کے، سندھ کے، آپ سے آپ کے کنبے کا پوچھا جائے گا اور آپ جان نہیں چھڑا سکیں گے ترازو پہ. یہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے احساس ضروری ہے. اب ان تینوں دائروں کو ڈاکٹر صاحب وحدت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی روشنی میں جب ملا لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ how it is useful for our personal growth and personal life. اور یہ منشور، یہ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ نصب العین حقیقی مقصد، ماٹو، گول آف دا لائف. اب اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جب ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ منہاج العابدین میں ذکر کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ جسے میں نے 7 گھاٹیاں قرار دیا تھا کہ 7 پہاڑی گھاٹیوں میں سے گزر کے سٹیپ بائی سٹیپ ایک مومن بنتا ہے، صحیح معنوں میں مرد مومن خلیفۃ اللہ بن کے سامنے آتا ہے. اس کو میں نے کچھ اور لوگوں کے نفسیات کے ماہرین کے حوالے سے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا انہوں نے اس کو آبسٹیکلز کہا ہے، اس کو آبسٹرکشنز کہا ہے، اس کو بیریئرز کہا ہے گھاٹیوں کو. کہتے ایک ہی بات ہے، مطلب کیٹیگرائز کیا ہے غزالی نے مذہبی عقائد کے نظام کو. حدیث احسان ہم نے ذکر کیا نا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. غزالی مرتبہ احسان پہ پہنچا رہا ہے نفسیاتی انداز میں، اور بتا نہیں رہا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں. جیسے ہم گپ شپ کر رہے ہیں تو گپ شپ میں، ڈائلاگ میں، مکالمے میں بات، اپنے سوال اٹھایا اور اس پہ، اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں جس سے سوال کیا ہے آپ نے، لیکن مقصد لوگوں تک پہنچانا ایک نئے انداز میں. اب جو باتیں ہیں، اب منہاج العابدین کو مختصر میں خلاصے کا بھی خلاصہ یعنی وقت بچانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. یہاں آج وہ اقبال اسلامک سینٹر کے حوالے سے، قبلہ والد صاحب کے حوالے سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن اقبال ہوتے ہوئے وہ جگہ کا ایک خصوصی ایک انوار و فیوزات ہوتے ہیں، یعنی کچھ روشنیاں ہوتی ہیں جیسے اسماء الہیہ کی ہوتی ہیں. اسی طرح غزالی انہی کی طرف لے کے جانے کے لیے تربیت اس نے جو کی ہے وہ سائیکو موٹو سے کی. یعنی غزالی اس ٹول کو یوز کر رہا ہے. 450 ہجری میں پیدا ہونے والا حجت الاسلام جو کہلاتا ہے، جو زین الدین والملہ کہلاتا ہے، زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے منہاج العابدین کا بہت گہرا کچھ روحانی تعلق بنتا ہے. امام حسین کے بیٹے سے جو کربلا سے واحد بچ کے گئے، جس سے سلسلہ آگے نیابت کا چل رہا ہے اور نیابت رسول آگے بڑھ رہی ہے، اور خلافت آدمیت کے مقاصد کی تکمیل اور امامت کے مقاصد حل ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ تو ظاہر ہے کوئی فرق نہیں کرتے ادب و احترام میں، جہاں سے بھی سبق ملے، اور دنیا میں ہی نہیں کرتی، ہر مسلک بلا امتیاز. میں نے المحدث رسالہ اہل حدیث کا آج سے 20 سال پہلے پڑھنا شروع کیا. المحدث میں انہوں نے ائمہ اہل بیت کو کہا کہ امت مسلمہ اور ملت کے امام ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں ان صاحب سے لالہ زار میں ہم نے انہیں بلایا، اور لالہ زار میں جنرل عزیز صاحب تھے، ان کے پاس وہ پروگرام وغیرہ ہوا تو پرسنل نشست بھی کر کے کچھ معلومات کی. بہرحال ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے لکھا بہت اچھا لکھا وحدت امت کے لیے، بہت پیارا، مجھے اچھا لگا کہ محدث صالح تک وہ چیز گئی، اور اس پہ باقاعدہ چیپٹر بار بار لکھا. اب میں لاتا ہوں یہ سائیکو موٹیوز ہوتے کیا ہیں. منہاج العابدین کے ہوں اور زین الدین والملت، ملت کی زینت غزالی حجت الاسلام جو قرار پائے، اور جو المنقذ والے، المنقذ من الضلال، اندھیروں سے نکال کے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایتوں اور روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ڈیوائن لائٹس انوار الہیہ کی طرف. اب ابن عربی کو سمجھنا بھی غزالی کی روشنی میں، ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں بہت آسان ہے. یعنی ہم نے گائیڈ بک کے طور پہ دے، بہت ایزی. کیسے ایزی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سائیکو موٹیوز جو ہیں، محرکات، اب عنوانات سے ظاہر ہوتے ہیں. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ عنوانات جو بنتے ہیں، یعنی انہوں نے علم و عرفان کے بیریئر سے سٹارٹ کیا. انسان کے لیے پہلا بیریئر علم و عرفان باری تعالیٰ، معرفت باری تعالیٰ ہے.
اب میں منہاج العابدین کے فرسٹ سائیکوموٹیو چیپٹر سے ہی بات نہیں کرتا. نو دائی سیلف نو دائی گاڈ، نو دائی سیلف نو دائی گاڈ کی بات کرتا ہوں. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی تصویر غالباً جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا منقطع نہ ہو گیا ہو نہیں نہیں. کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو رہی ہے. تو علم و عرفان اور معرفت الہیہ جو ہے اس میں وہ سائیکوموٹیوز کے طور پہ بیان کر رہی ہے. یہ پہلی گھاٹی ہے، پہلا بیریئر ہے. اگر آپ اسے کراس کر جائیں، اگر میں یوسفی مجلس دعا کی بات کروں، ہر ہفتے ایک جملہ دہرایا جاتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. مطلب سرکار شاہ محمود یوسفی نے اپنے مرشد البیل شاہ رحمت اللہ علیہ سے، یعنی اعلیٰ حضرت سے لیا. انہوں نے یوسف شاہ بابا رحمت اللہ علیہ ان سے لیا، اور انہوں نے ظاہر قادریہ اور چشتیہ کی جو نسبتیں تھیں وہاں سے لیا، اور اوپر سے وہ سلسلہ گریجول ہم تک پہنچ رہا ہے. اور اس وہاں بھی ہے کہ تو تلاوت کر تھوڑی سی، جس کی تم عبادت کرتے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. یوسفی مجلس دعا میں جو مطلب سائیکولوجیکل ٹریننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں بڑے مزے کے مطلب بہت ساری باتیں میں صرف آج صرف کیونکہ منہاج العابدین سے متعلق میں حیران ہوا جب اب وہ نوٹس لینے لگا. تو مختصر انداز میں ظاہر نوٹس کی بھی تلخیص پوائنٹ وائز ہی ہم کر سکتے، پھر آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ چلتا رہے گا. تو میں مختصراً آگے اصطلاحات جو بیان ہوئی ہیں منہاج العابدین میں ان پہ آ جاتا ہوں بغیر وضاحت کے. یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نو دائی سیلف نو دائی گاڈ، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ کرائسٹ سے لے کے حضرت علی تک وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایکچولی علم و عرفان آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہا ہے. یعنی غزالی جو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ السلام، جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اپنے اوپر صلحہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، تو آگے وہ کہتے ہیں اس کے لیے تلاوت قرآن کیا جائے. مجلس دعا میں بھی یہی کہتے ہیں. کیوں؟ اس سے اسماء الہیہ کے تحت احکامات آسان ہو جاتے ہیں. اسماء الہیہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ علم المقطعات سے بھی جوڑتی ہیں باتیں جا کے. فار ایگزامپل میں عرض کرنا چاہوں تو اصل اصول شریف کی بات پچھلے پروگرام میں کی تھی، اور خواجہ عبد الرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 14 حروف مقطعات بار بار ریپیٹڈلی استعمال ہوئے ہیں. 29 اسٹیشن بنے ٹوٹل. ڈاکٹر صاحب جب پرسنالٹیز کی ڈائمینشن 29 ہو سکتی ہے، یا پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں 14 ٹائپس آف پرسنالٹی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. بے شک دنیا والے اس کی 50 کیٹیگری سب کیٹیگریز کر لیں، مطلب ڈسپلن جتنے مرضی بنا لیں. مقطعات 14 ہیں، 14 ڈائمینشن 14 ہے، اور 29 اسٹیشن پہ آیا، یا پھر 29 ہے، یا پھر 29 14 ہی کے پرتوں ہیں، اور جتنے حروف ہے اتنی ہے. اگر حمزہ کا اور الف حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے یا میں ہوتا ہے تو وہ متبادل سارے لگا لے. کبھی کبھی چاند 30 کا بھی نکلا، 29 30 حروف 28. اب اس کے اندر یہ ہم بڑھیں گے آگے انشاءاللہ ان فیوچر بات کریں گے. اس وقت غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نہیں، بلکہ خواجہ صاحب کا، غزالی صاحب کے بھی مرشد جو ہے ان کی بھی بعد میں فرمدی رحمت اللہ علیہ کی بات کریں گے. یہ سارے لوگ جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے قرآن حکیم اور حدیث، 6 کتابیں حدیث کی اور قرآن، اور دیگر بھی جتنے صاحب ملتے ہیں مشہور 6 سیاستہ اس لیے کہتے ہیں، باقی بھی جتنے لوگوں کے پاس ہیں حدیث، وہ ساری کی ساری علم کا ذریعہ ہے. تو اس پہ کوئی ہمیں کلام نہیں ہے. تو غزالی فرماتے ہیں کہ تو توبہ کرنا، ریپینٹنس کر. آج کی سیلابی صورتحال میں نفسیاتی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی کی تب ہوتی ہے جب آپ سے گلٹ کانشیس دور ہو جائے. احساس جرم جو آپ کو احساس گناہ ہے، اندر کی سزا ہے. جو ڈاکٹر صاحب جس سے قتل ہو گیا، جس سے گناہ ہو گیا، جس سے زنا ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا گناہ دنیا میں. گلٹ جی جی. کانشیسنس کرمینل مینٹلٹی سے بچانے کے لیے اللہ کہتا ہے تو 99 قتل بھی کر کے آ جائے تو میں معاف کرتا ہوں. یہ میں مفہوماً اس حدیث سے لیا ہے جس میں 99 قتل کر کے بنی اسرائیل کے عالم کے پاس گیا تو اسے ملا مل گیا، اور ملا نے بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا تیرے 99 قتل کدھر اللہ معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی مار کے سینچری پوری کر لی. لیکن اس کے بعد اسے بندہ ملا، نے کہا مطلب بہت مختصر مفہوماً بھی کر رہا ہوں حدیث شریف کو. آپ سے وسلم نے خبر دی ہمیں کہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا تھا. اسے کہا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی طرف اگر چلا جاؤ وہ تجھے حل بتائے گا. ابھی حل بل کوئی نہیں آیا تھا، حل کے لیے چلا بندہ، رستے میں پیغام اجل آ گیا، فرشتہ اجل آ گیا، موت آ گئی. یہ فاصلہ ابھی چلا ہی تھا.
بہت فاصلہ، بہت سفر رہتا تھا. فرشتوں نے کہا کہ جی یہ توبہ کرنے چلا تھا اللہ کے بندے کے پاس پوچھنے کے لیے توبہ کا حل نسخہ. گناہ تو 100 قتل کوئی معمولی بات نہیں، لیکن یہ رحمت باری تعالیٰ کا جو پہلو مناج العابدین میں اس سے موسٹ ریلیونٹ ہے. آخر کار ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتوں کے گروپ کو کہتا ہے ایسا کرو نا، یہ ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور ماپو، اگر بندے کے میرے ولی کے قریب ہے تو جنتی ہو گیا ورنہ جہنمی. اور ساتھ ہی پیچھے دوسری ٹیم کو جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات رکھتی تھی تکوینی، جیسے ہم حضرات تکوین کا ذکر کرتے ہیں، اور روحانیت میں ظاہر باطنی نظام جو ہے اس کی بات وہ اسرار الرموز میں سے ہے، وہ حقائق اور دقائق میں سے ہیں، وہ باتیں پبلک کے لیے مطلب ہم کیا سمجھائیں. ابھی نفسیات کے لیول پہ ذہنی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا اللہ تعالیٰ دوسری ٹیم کو کہتا ہے اب نفسیات کے طلبہ اور اساتذہ دونوں سوچیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کہتے کسے ہیں؟ کتنا چھوٹا سا امر ہے جس کی وجہ سے رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی تھی. فرشتوں کو کہا ایسا کرو ادھر کا فاصلہ کم کر دو. اللہ کے بندے کی تھا کہ دوسری ٹیم فرشتوں کی جائے جنت جہنم کے ایڈمنسٹریٹرز کو زیادہ پرابلم نہ ہو. سبحان اللہ، وہ کہہ سبحان رہا ہے اللہ. وہ کہہ رہا ہے ایگزامینر کہہ رہا ہے کہ 30 نمبر ہیڈ ماسٹر کو کیا بتاؤں، 100% تو نہیں دے سکتا، 33% پاس تو کر سکتا ہوں. اب غزالی رحمت اللہ نے ریپینٹنس کو سے سوری کے لیے انہوں نے مختلف نفسیاتی طریقہ کار سائیکوموٹو یوز کیے، محرکات کیے ہیں، اس کو سمرائز کر کے کیٹیگرائز کر کے، اور بہت پیارے انداز میں انہوں نے اس کو انٹیوٹیو میتھڈ سے کہا ہے کہ اپنے ایموشنز اور فیلنگز اور پرسیپشنز کو امید، ہوپ، آپٹمائزیشن پر روک. اب اس کو انتہائی مختصر کروں آگے، وہ کہتے ہیں خواہشات دنیا بھی ہیں، خواہشات ذات بھی ہیں، یعنی جو ایموشنز کا اردو اپنے جاننے والے احباب، خواہشات دنیا کی حقیقت کو سمجھ اور آخرت کی طرف بڑھ. اخروی زندگی کیوں ضروری ہے؟ اب دنیا مزرعہ، دنیا کھیتی ہے، یہاں جو اعمال کے بیج سبحان اللہ کہہ دیا ایک مرتبہ. جیسے ہم آپ نے مدنی چینل کا ذکر کیا تھا، تسبیحات بتائی جاتی، ایک بھی کہا ہے تو جنت میں پھل اگائے، ایک بھی کلمہ اللہ کا تیسرا کلمہ کہا تو کتنے باغات، اور اس کا تو سایہ ایک درخت کا، گھوڑے دوڑاتے رہے سارا دن. کیا وسعتیں ہیں اللہ کی رحمت کی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی ضمن میں غزالی رحمت اللہ علیہ کریں گے، اس بندے کا ذکر کریں گے جس بندے کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ اسی ہوپ فل ہونے کے، یہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں پتہ ہے ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں کچھ باتوں کی وجہ سے. محرکات ہوتے ہیں، جی جی. سائیکوموٹیوز ہوتے ہیں. انسان کو اللہ نے کہا پیوریفائڈ فارم میں پیدا کیا ہے. یہ تو تجھے پانی نہیں ملتا غسل کا تو تیمم کر دینا، مٹی ملی لو پاک ہو گئے. یہ بہانا، یہ رحمت ہے باری تعالیٰ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کیا آسانی ملی آپ کو کہ اللہ کہتا بس ایسے کر لو تو پاک ہو. تم مسلمان، تم نے کلمہ پڑھا تمہارے دل میں. یہی باتیں تمام ہمارے موجودہ اساتذہ بھی کرتے ہیں. یہی وعدت کا پہلا اور آخری نقطہ ہے، صفائی مومن کی ناپاکی وجود کے ظاہری تقاضے عبادت اور شریعت کے لیے. اب باطنی پیوریفیکیشن اس سے اعلیٰ احسان کا مرتبہ، مطلب عقائد اسلام اور ایمان سے آگے کی باتیں ہیں، عملیات سے آگے کی باتیں ہیں. وہاں تو سٹک ہو ٹکرائے اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی سمجھ جائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب بہت ہی مختصر کروں. آپ فرماتے ہیں نفس ہے، اس کی شیطنت سے بچو، اس کی شیطنت سے بچو. یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، دے آر شیکلڈ بٹ یو آر فری. تم لبرل ہو جاتے ہو، لبرٹی آف سیلف. کیا سامنے آتی ہے تصویر ہماری ڈاکٹر صاحب رمضان کے مہینے میں. ضبط نفس کہاں ہوتا ہے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں؟ ضبط نفس، اطاعت الہی، نیابت الہی، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ. اللہ نے تجھے کہا تھا فرشتوں میں کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. اور کیا انسان اپنے نفس کی کراہتوں کی وجہ سے، پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے، وضو نہیں ہے تو تیمم ہم نہیں کرتے، پانی مل مت پڑو فتووں میں، مت پڑو مسئلوں میں.
اب تمہیں سردی لگتی ہے تیمم کر لو اور اللہ کو کہہ دو یا اللہ تو جانتا ہے نہیں میری ہمت نہیں میں بیمار ہوں. تو ڈاکٹر صاحب جو نفسیاتی کمزور ہے بیمار ہوا نا اسے شرعی عذر ملے گا. اب فقہی مسائل الگ سے ہیں. جو بندہ نماز کا منکر ہے اس کے لیے یہ سہولت دی جا رہی ہے یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو نفسیات کا آپ کے پاس آتا ہے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ اسے دے رہے ہیں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہا ہے. تو میں میٹا فزیکل سائیکالوجی میں کہوں گا یار یہ پڑھے تو صحیح. اندر سے پاک باہر سے پاک ایک تاثر لے کے یہ ایک بار سیلف کے سفر پہ اندرون ذات چلے تو صحیح. یہ کیا ایکسٹرا ورڈ اور ایکسٹرا ورڈ چلا یہ انٹروورٹ بھی تو ہونا مزہ تب آتا ہے. یہ کہتے ہیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی گزارو دنیا کی اور دنیا مزرا تل آخرہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ کتنی سال عمر ہے بچپن کے نکالیں بڑھاپے کے مزدوری کے نکالیں کتنے سال ہماری ٹوٹل عمر ہے. اس کا ایک منہاج العابدین یہ ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے کہ ایکچولی اس کے عنوان کے اندر بھی راز ہے. میں نے اگلے حصے پہ بات نہیں کی کہ یہ منہاج العابدین جنت کی طرف وہ فرماتے ہیں راستہ ہے کتاب کے عنوان میں. یہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ اللہ کی جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے. اللہ کی رضا کا مقام جنت. اللہ کی رضا اللہ کو راضی کرنا. رضی اللہ عنہ رضو سبحان عنہ. اللہ. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین اور ہما سلاسل اور سارے کے سارے سارا مذہبی طبقہ حتیٰ کہ پچھلے انبیاء کے ادوار کے سارے مسٹکس سارے اصل بائبل جاننے والے اصل تورات جاننے والے اصل کتاب زبور جاننے والے اصل لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے حضور اکرم کی حقانیت کو تسلیم کیا. اب میں آتا ہوں کہ مسافر کی طرح فرماتے غزالی زندگی گزار اتنی جتنی ضرورت ہے. سفر میں کیا چاہیے ہوتا ہے سفر میں ایکسٹرا لگیج ہم لے سکتے ہیں نو. جتنی ضرورت ہے جیسے تبلیغ کا ایک بستر ہے مختصر سا ایسے زندگی گزار. تبلیغ کا انتظام مسافر ہے جو رستے میں ہر چیز ضروری ہے فوجی بیگ کی طرح ایک سپاہی کی طرح زندگی گزار. دین حق کا سپاہی روحانیت کا سپاہی احسان کا سپاہی. اب میں جوڑوں کے سپاہی ہے کہ نہیں ہے سننے والے کہیں گے کدھر سپاہی بنا رہا ہے ہر ایک کو. ایوری ون از فرام جند اللہ. کیوں سبحان اللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا جو میرے رستے کا مجاہد ہے. نیت کر کے نکلے نا کہ میں تبلیغ کی نیت ویسے میں کالج جاتا تھا پڑھانے کا ہمیں ہمارے اساتذہ نے سمجھایا تھا کتنی نیتیں کر لیں بے شمار. ہجرت کی گھر سے جا رہا ہوں عبادت کی تبلیغ کی علم پھیلانے کی تقوی کی طہارت کی وعدہ یا اللہ میں بچوں گا منکرات سے. یہ ساری باتیں وہ ہے نا کہتے شیطنت سے بچ. اب غزالی اگلے سٹیج پہ آتے ہیں اصول رزق کے چیپٹر پہ کہتے ہیں کہ رزق کے لیے توکل اختیار کر. اور اس پہ بہت زیادہ مذہبی طبقوں میں بولا جاتا ہے. ہم اس کو تفصیل سے بعد میں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ ایکچولی نفسیات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی نفسیات کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے تزکیہ کیسے کرنا ہے مزکی کیسے کرنا ہے مجلہ کیسے کرنا ہے تجلی کیسے حاصل کرنی ہے اللہ کی روشنی کیسے ایمان کی روشنی ہدایت کی روشنی کیسے حاصل کرنی ہے. فرماتے ہیں خوف اور خطروں سے نکل آؤ. نیکسٹ اگلے پیجز میں یعنی میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 54 55 56 سال کے غزالی کی کل عمر اس میں کیا صاحب مقام ہوئے اور پھر ہوتے 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 کہاں آئے روحانیت کی طرف. اور پھر روحانیت کی آخری منزل میں آخری کتاب دے رہے ہیں منہاج العابدین. یہ لاسٹ جو حاصل کیا انہوں نے یہ لاسٹ چیز دی امت کو انہوں نے. اب کہتے ہیں رزق کے لیے توکل کر خوف خطرے سے نکل اپنی ذات کے حسد سے نکل اپنی عبادت کو خالص کر صبر اور شکر میں آ. اللہم اعنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. فیئر سے نکل حزن و ملال سے نکل فرسٹریشن سے نکل. پھر اللہ سے مشورہ کر استخارہ کر اللہ سے امید رکھ رحمت کی علم اور بردباری اور صبر اور توکل کے ساتھ آگے بڑھ. پھر ہوتے ہوتے تمہاری زندگی کے اب میں ہم نے کہا تھا نا سیلاب اور ڈیزاسٹرز انہوں نے لفظ یہ یوز کیے ہیں کلیمٹیز اور ڈیزاسٹرز اور ایکسیڈنٹس آف لائف سے گھبرانا نہیں ہے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے اللہ کرم کرے گا.
پھر آتی ہے منزل عبادت کی لذت کی، کہتے ہیں اب قضاء و قدر خیر و شر پہ ایمان لے آ، یہی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، اسی کی طرف لے کے جا رہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب موٹیویشن، ترغیب و ترہیب دے رہے ہیں، جی جی تبشیر و تنذیر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، اس معذرت اس سٹیج پہ لے کے آ کے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ، موٹیویشن، موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر نہیں غزالی، موٹیویشنل صوفی ہے، عمل سبحان کرنے اللہ. والا۔ اب اینڈ پہ آ کے سکس سٹیج پہ کہتے ہیں اب کس سے بچنا ہے، غرور اور ریاکاری سے۔ ہائے ہائے ہائے. جب اللہ ہمیں معاف کرے، یہی غزالی کے استاد بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ تو توبہ کا مقام ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اپنے مرشد کو کہ حضور یہ آپ نے تو اپنے بزرگ سے ملاقات کی، اتنی پیاری باتیں کی، تو انہوں نے کہا کیا پتہ یہ ہمارا دکھلاوے کے لیے، ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، کیا پتہ میں ریا کا پہلو ہو، تو میں توبہ واجب ہے آج کی محفل پہ ہمیں، بے اسی شک لیے استغفار اور درود شریف محفل کا صدقہ ہے، ورنہ بے برکتی ہوتی ہے کسی بے شک. محفل میں، حتیٰ کہ شادی موت سے لوگ اٹھے۔ تو یہ سکس سٹیج پہ یہ بیریئر، یہ آبسٹیکل، یہ آبسٹرکشن، اس پہ کہتے ہیں، اس کو کیٹیگری وائز کر کے آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں سیونتھ پہ، سیونتھ پہ یعنی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کے لیے۔ بڑے مزے کی بات، ہماری یوسفی مجلس دعا کے آخری جملے ہے کہ وہ تو کہتا ہے نماز پڑھ میرے لیے اور روزہ رکھ میرے لیے۔ یہاں پہ بابا محمود یوسفی نے نفسیاتی تربیت کے لیے فل سٹاپ نہیں لگایا، سوچ کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ دعا کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ نماز پڑھ میرے لیے اور روزہ رکھ میرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، مرنا پڑ جائے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح، اہل بیت کی طرح اور صحابہ کی طرح اور خلفائے راشدین کی طرح آگے بڑھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پہ شہادت مکمل ہوئی۔ ہم پھر آگے کوئی اصحاب کے ایام آئیں گے، ان میں ذکر کریں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں اور حضرت علی کی ان کی اولاد میں اور اپنی ذات میں بھی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد سے شہادت مکمل ہوئی، اس پہ ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن یہاں غرور اور ریاکاری سے کہتے ہیں سیون سٹیج میں، سبحان اللہ۔ اب وہ جو ہم نے پہلے بھی کہا توبہ اول دروازہ ہے روحانیت کا، تو سرکار شاہ محمود یوسفی نے ایک اپنے پیر بھائی کو ہمارے کسی مسئلے میں رہنمائی کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے دے دیا تھا، ورنہ کوئی اور مرشد ہوتا سختی والا تو سزا دے دی، لیکن انہوں نے گنجائش دے دی توبہ کی۔ یہاں آ کے کہتے ہیں حمد و ثنا اور ساری تعریفیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، جیسے آپ نے ذکر فرمایا تھا ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی جانب اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جی جی بالکل. یہاں پہ آ کے ڈاکٹر صاحب بات منہاج العابدین کا اختصار مکمل ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حروف مقطعات 14 ہے اور کیٹیگریز کا لفظ یوز کرتے ہیں، غزالی کیٹیگرائز کیا ہے، تو ٹیچنگ آف غزالی میں اگر ہم جوڑے ہیں تو یہ 7 بیریئرز تو بتا دیے انہوں نے، یعنی یہ رکاوٹیں عبور کرو گے تو اللہ ہے، مزہ آئے گا عبادت کا۔ کیوں؟ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے وہ بتایا زندگی کا کیا مقصد ہے، جنہوں نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ ڈاکٹر جی صاحب جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ 7 بیریئرز جو بیان کیے منہاج العابدین میں اور 14 حروف مقطعات ہیں، نفسیات میں کوئی تعلق ہوگا ان کا نا، تو وہ آپ تھوڑا سا عقدہ کشائی فرمائیں۔ دیکھیے میں وہی عرض کروں گا جو میرے مرشد صاحب فرماتے ہیں اس ضمن میں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے اور آپ کی زبان سے وہ پیغام دماغ تک جاتا ہے، اور اگر آپ ایک خاص تعداد میں خاص وقت پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام لیتے ہیں جو کہ آپ کے مرشد کا بتایا ہوا ہے، تو اس سے آپ کے جو دماغ کے وہ سیلز وہ
حرکت میں آ جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، جو کہ پہلے ڈورمنٹ پڑے ہوتے ہیں، ان ایکٹیو ہوتے ہیں، غیر فعال ہوتے ہیں، تو وہ حصے بیدار ہو جاتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ وہ روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ سائنس ابھی اس کو ثابت کرنے میں بہت پیچھے ہے، تو سائنسی طور پر اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں، اور اتنا میں کہوں گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس سے قلوب جو ہیں وہ اطمینان پا جاتے ہیں، یعنی اس سے ہمارے دماغ، ہمارے ذہن، ہمارے دل، ان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس اطمینان کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ دماغ کے وہ خلیے بھی وہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے اور افزائش ہوتی ہے، اور وہ حصے بیدار ہو جاتے ہیں جو کہ انسان کو اس کی اپنی آگہی کا پتہ دیتے ہیں، جو کہ انسان کو رب سے ملانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے مختصر الفاظ میں یہ بتایا کہ مطلب کہ جو معروضی علم ہے، آبجیکٹو نالج، خارجی دنیا کو دیکھنے والے، یعنی ویسٹرن نالج میں ہم نے جو سیکھا ہے، اجال علوم الدین میں، اور ڈاکٹر برہان صاحب کا ذکر کیا، رحمۃ اللہ علیہ سارے، اللہ تعالیٰ سب پہ درجات بلند کرے، ان کے انوارات ہمیں نصیب کرے۔ آمین۔ جتنا مطلب معروضی سے، خارجی سے، ظاہری سے، روحانی، میٹافزیکل، مابعدت طبیعتی، احسانی، عرفانی، یعنی جو ہمارا عرفانی اسکول آف تھاٹ ہے، معرفت کی باتیں جو ہیں، ہم ظاہر وہی ٹیچنگ آف غزالی میں ذکر کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب بڑا مزے کی بات کی ہے کہ سورہ یاسین میں جو کہا گیا ہے، وہ اللہ نے کہا ہے لوگوں اور شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ جی جی، بے شک، لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ میں خاموش ہوا ہوں، وہ جو خاموشی عارفین کی اور عرفا کی، معرفت والوں کی زبان، یعنی سننے والے بھی اس پہ اس جگہ تک پہنچیں جس پہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے بزرگان دین، ہمارے مرشدان گرامی قدر، ہمارے اساتذہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آمین۔ یہی تعلیم دی ہے سب نے، ہمیں، ہمارے والدین نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نفسیات میں استقامت کیا ہے؟ غزالی نے المنقذ من الضلال میں ایک نتیجہ کہ تم روحانیت کے اس میں شعبے میں آنے کے بعد آسمانوں سے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو۔ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ سن کے پوائنٹ نوٹ کروں گا، کیونکہ اب جو آ رہی ہے بس بولے چلے جاتے ہیں، مکالمہ ہے ہی ہے۔ جی جی، مطلب ایک استاد، پروفیسر اور ڈاکٹر، اور آپ نفسیات کی جو، ہم ظاہر ہے بہت سارے پہلوؤں پہ ذہن جاتا ہے انوارات الہیہ اور تجلیات کے تحت، بے شک۔ بلا وجہ نہیں جاتا۔ ڈائمینشنز اتنی ہیں، اب 360 ڈگری ڈائمینشن کا تو کنفیوز ہو جائیں گے نفسیات کے طلبا۔ جی جی، مختصر کرتے ہیں 99 نیمز آف آلمائٹی ہیں، اور 99 تجلیات کہہ لیں فی الحال، جیسے 14 حروف مقطعات میں پرسنالٹی ٹائپس وہی ہونی چاہیے، 29 سٹیجز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سٹیشن مقطعات کے نزول کے، اور پھر نون جیسے دائرہ کیا تو نے بنایا، ہمارے شیخ اکبر فرماتے ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کے روحانی فرزند ہیں، اور سبحان اللہ، ارطغرل کے استاد ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے ڈرامہ دیکھا وہ جانتے ہیں جی جی جی، کس طرح نفسیات کی تربیت ارطغرل کو، ارطغرل جیسے وہ جی ترکی جی والے کہتے ہیں، ہم تو اپنی زبان میں توگرل اور ارطغرل ہم تو اس طرح کہتے ہیں، جی جی پر جی، ارطغرل جو ہیں وہ حضرت ارطغرل رحمت اللہ علیہ،
جی جی دیکھیں بادشاہ اور سلطان نہیں، مجاہد، سبحان اللہ. بنیادیں دینے والے. اور حضرت عثمان جنہوں نے بنیادیں دی، ان کے بیٹے شیخ ایدے والی اس کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ شیخ ایدے جی جی والی. اور ترکی کا ہی ہے سلسلہ. لیکن اسپین سے آنے والا استاد، مکہ مدینہ فتوحات مکیہ، اور بیچ میں آتے جاتے ادھر یہ کام کر رہے ہیں ارطغرل کے ساتھ. اور دوسری طرف مولا روم بیٹھے ہوئے ہیں اگلی سلجوقی سرحد کی دوسری سائڈ پہ، کہ وقت مشکل آنے والا تھا مسلمانوں پہ، منگولوں کے حملے اور یہ وہ، جو عثمان اللہ تک اکبر. وہ رہا، اناٹولیا کی جنگیں ہیں، اور کتنی بڑا مطلب کیسٹنٹائن کے بارڈرز تک جانا. تو اس میں یونس ایمرے ایک ڈرامہ بھی ہے ہمارے اردو میں بھی، پی ٹی وی میں پچھلے دور میں نشر ہوا ہے، ہمارے احباب دیکھیں. جس نے یونس ایمرے دیکھ لیا آدھا سلوک طے ہو سبحان جاتا. آدھا اللہ ہماری بھی سبحان مجوبوں والی باتیں ڈاکٹر صاحب. اللہ. میں بھی ابو کی چرپائی پہ آج بیٹھا ہوں، جی 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 التی پلتی مار کے. مطلب کیفیت وہی ہوتی ہے، والد صاحب کہتے ہیں کھول کے ٹھوک بجا، تھوڑا جب ضرورت پڑے نا لوہا گرم ہو تو لگا دینا چاہیے. سبحان اللہ. وہ جو آتے جاتے کا لفظ، اب میں کیا کہوں کہ باب کھلتا ہے کوئی تو آتا جاتا ہے نا. باب العلم ہے، مدینہ العلم میں جانے کے لیے آتے جاتے ہوں گے نا. بے شک. دیکھیے چوکیدار جو باب پہ کھڑا ہے نا، مدینہ تو اندر ہے، مدینہ تو العلم. دروازے پہ جو کھڑا ہے نا چوکیدار، باب، جی 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 دروازہ، جبرائیل امین آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئے، دروازے والے سے آتے ہوئے بھی ملے اور جاتے ہوئے بھی ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 بار انوارات پڑے. تو شیخ اکبر بھی آتے جاتے رہتے تھے، تو واہ. ارطغرل پہ انوارات ایسے ڈالتے تھے. میں اسما شروع کروں، لوگوں نے پتہ نہیں نوٹ کیا ہے کہ نہیں، مطلب ابھی وقت نہیں ہے آج کی نشست میں. اسما کے چیپٹر میں چلا اسما کس طرح پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں، یہ سبحان انشاءاللہ، اللہ اور سبحان نفسیاتی اللہ. بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں فیوچر میں کریں گے. میں آج کا صرف حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ دعویٰ کہ دنیا کے سارے علوم بیکار گئے جب ذات باری تعالیٰ کی کسک دل میں پیدا ہوئی، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بولتا کیسے ہے، وہ قرآن کے کلمات کیا ہے، وہ حروف کیا ہے. جب اس چیپٹر میں انہیں کہا گیا قوت القلوب پڑھ، تو غزالی پھر ہمارے لیے مکاشفت القلوب لے کے آ گیا. ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں یہ میرے والد کا گھر اور یہ تعلیم، 87 میں مکاشفت القلوب کے 40 صفحے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ساری زندگی کہتا رہا ہوں پڑھاتے، اور آج تک کہتا ہوں 6 کتابیں حدیث کی، 1 قرآن، 7 کتابیں ضرور پڑھو. 100 قسطیں تو ممبر ناگ ماریا اس زمانے میں، سسپینس اور ایڈونچر ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہو. یہ کہہ کے نا بچوں کے ساتھ شغل شگل لگا تو ظاہر سائیکلوجیکل ایک ہوتا ہے سا کے خوش کر کے. جی جی میں یہ کہتا ہوں 40 صفحے ایز اے چیلنج. مجھ جیسا گمراہ نوجوان اگر 40 صفحوں میں اس پہ یہ کیفیت آ سکتی ہے کہ وہ خواب میں حضوری کے مراحل کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ 40 صفحے مکاشفت القلوب کی زندگی بدل کے آپ کو ضلالتوں سے المنقذ من الضلال کر کے آپ کو ماشاء اللہ. پاک اور طاہر اور طیب، یہ جتنے نام لیے یہ مرشدوں کے نام دیے بزرگوں کے جن سے واہ واہ. ملاقات ہوئی، بے شک. ان لوگوں سے متصل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 40 صفحے مکاشفت القلوب کے، منہاج العابدین تو زندگی کی آخری کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. باقی کتابوں کا ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن جو بات المنقذ من الضلال، اجالوں کا سفر، روشنیوں کا سفر، گمراہیوں سے ہدایت کی جانب سفر، صراط مستقیم کا سفر، اس میں کہتے ہیں کہ نظر آئیں گے فرشتے. ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمارے سامعین ناظرین کہہ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی زیادہ ہی مسلکن عقیدت مند بدعتی ٹائپ کے. کوئی بدعت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا کلام ہے. جو آیت پڑھی اس کا اگلا حصہ عرض کر دوں تاکہ غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات پائے ثبوت کو پہنچے. جی جی کہ یہ جو یورپ کا استاد ہے غزالی، صدیوں تک احیاء العلوم پڑھائی جاتی رہی. یورپ نے ان سے ہم سے، یعنی ہمارے غزالی سے اور ہمارے صوفیاء سے اور ہمارے ابن عربی سے، تو یہ بھی آنے والے دنوں میں ثابت کریں گے ہم اسی گفتگو میں، جیسے آج فرشتوں کا دیکھا جانا اور آنا ثابت ہو رہا ہے آیت سے، کہ یہودیوں نے بھی ابن عربی سے علوم سیکھے. سبحان اللہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام جلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں خلیفہ جو سکھ سے مسلمان ہوئے تھے،
وہ یورپ کی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جب پڑھاتے رہے تو ان سے یہودیوں نے سیکھے تھے، لیکن 850 سال پہلے ابن عربی سے بھی سیکھے تھے. آج اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہمارے تمام سائنس کے طلباء یہ سن لیں، اللہ کریم قرآن حکیم میں کہتا ہے، آپ چیک کر لیں قرآن کو، اللہ کو تصدیق کر لیں ٹھوک بجا کے، اندھی عقیدت سے نہیں، ایمان بالغیب کے عقدہ غیب تک پہنچے. یہ احسان ہے کہ غیب کو دیکھو پھر ایمان لاؤ. لوگوں کے لیے غیب ہے، تیرے لیے تو غیب نہیں دے گا نا. ان سبحان الذین اللہ. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ڈٹرمنٹ، جناح کی طرح ڈٹرمنٹ ہو جاؤ تو پھر زندگی پچھلی بدل جاتی ہے، اگلی شروع ہو جاتی ہے، پھر حضوریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر منزلیں ملتی ہیں، پھر امت کی کشتی ساحل پہ لگتی ہے، پھر پاکستان بنتا ہے، اور سیلابوں سے بھی اللہ بچائے گا. اللہ کہتا کیا ہے، توبہ کرے تو. غزالی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ یہی تو کہتے ہیں، یہی نفسیات روحانیت ہے، یہی میٹا فزیکل سائیکالوجی ہے، یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تتنزل علیہم ڈاکٹر صاحب ملائکت. ملائکہ. ہو گیا نزول ملائکہ کا آیت میں. کرنا جی کیا جی. ہے؟ رب اللہ جس نے کہا، اب اس کی ٹرانسلیشن پڑھے جائیں، چیک کریں. ثم استقاموا شرط ہے، استقامت کے ساتھ اب سفر کریں ڈاکٹر صاحب تو ساری گھاٹیاں مناج العابدین کی پار ہو سکتی ہیں. یہی ترغیب ہے، یہی یہی ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذات بدل جائے گی. نفسیات کے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جیسے علامہ اقبال جاتے تھے نا، تو دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی نا پیچھے ہٹ جاتے تھے. اساتذہ اس کی کتابوں کے ترجمہ کرتے تھے، جیسے ہم نے سر خود ہی کہا رے نکلسن سے ثابت کیا. جی جی جی. مطلب آپ آگے بڑھے، یہ روحانیت مل گئی، یہ ملائکہ جب نازل ہوں گے نا دنیا حیران ہوگی. یہاں سے چشمے دل سے غزالی کہتے ہیں اور صوفیہ کرام دل سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زبان میں نے بتایا کس طرح یہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے سامعین، ناظرین، دوست، احباب. آپ بتائیے نا تھوڑا سا، جی میرے تو الفاظ ختم ہو گئے. جی. ملائکہ کا نزول اللہ کی رحمتوں کا ہو جاتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، گپ شپ نہیں. اس میں یہی ہے کہ اپنے دل کو تمام قدرتوں سے خالی کریں اور اس دل میں نفرت کی بجائے مطلب محبت. رحمتوں کا نزول کیسے انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. جی اس میں یہی ہے کہ اپنے دل میں محبت پیدا کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. آپ لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحمتیں نازل کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل کرے گا تو پھر بات ہی کیا ہے. پھر تو سب کچھ مل گیا. رب مل گیا تو سب مل گیا. تو یہی بات ہے مختصراً. جی ڈاکٹر صاحب ابھی وقت کتنا، مطلب اس کو بات کو اگر میرا اینڈ خیال ہے کر دیں. آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.